چلیں اپنے اپنے وہ بھائی صاحب ایوان صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی محنت کی ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، علماء منتظر ہیں، میں نے دوسرے علماء کو لینا ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ ابھی آپ کی مائک بند ہو گئی، مجھے کیا معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ مناظرہ کب کا ختم ہو چکا ہے، اور لوگ بھی منتظر ہیں بھائی، میں نے دوسروں کو لینا ہے۔ محمد علی حسنین بھائی کو لیتے ہیں، یہ بڑے صبر سے کب سے منتظر ہیں بیچارے، تو ان کا وقت حق بنتا ہے، ان کو لے لیں۔ یا السلام علیکم محمد علی حسنین صاحب، طارق ایوان صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے وعلیکم رہیں طارق السلام، صاحب، کیا حال چال ہے بھائی، خیریت سے ہیں؟ کلرفل کا فضل۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے بزرگ جو بیٹھے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو عزت سلامتی دے انشاءاللہ۔ یہاں تشریف لانے کا بڑا شکریہ، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ تو سوال کرنے کے تعارف تو لیے یہ کیجئے نا، اپنا ہوگا کہ تعارف کیجئے، کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا اس میں گرامی کیا ہے کوئی؟ میرا نام جی محمد یاسین ہے اور ہم ساہیوال پاکستان سے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو عزت اور سلامتی دے۔ صرف پہلا سوال میں نے کرنا ہے، بعد میں پھر آپ سے یہ بات آپ چیت کریں گے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ دونوں عالم دین ہیں کیا؟ بس گزارا کر رہے ہیں جی عالم دین ہونے کا جی۔ جی سر، ہم جی یہ تو بسم نہیں اللہ۔ کہہ سکتے کہ بہت بڑے ہم آنا عالم دین ہے، اتنے بڑے تو نام مناظر ہیں، بس صرف کچھ سوالات کرنے ہیں، بس ان کا جواب لینے کی، بس جی آپ کا اتنا کام ہے۔ مسلک کیا ہے؟ مسلک کیا ہے آپ کا؟ دیوبندی ہیں کیا؟ میں جی سنی بریلوی ہیں جب۔ بریلوی، اللہ آپ کو سلامتی دے جناب۔ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، صرف سوال کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف سوال اپنے کر لیجیے۔ جی جی بسم اللہ۔ ہاں جی، سوال پہلے نمبر پر میرا یہ ہے جی، جی سر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا اخلصنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس میں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بھی بتا دیے کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اللاتی ہاجرنا معک وامرأۃ مؤمنۃ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے مومنہ مہاجرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ اس میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ نے مومنہ مہاجرہ عورت سے نکاح کرنا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی کافرہ مشرکہ منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہ تھی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید مسلمان مومنوں پر بھی لگا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے ایمان والو تمہیں کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کیا سا ربو ہو ان طلقکن، یہ سورہ تحریم شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ اسا ربو ہو ان طلقکن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تمہیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم طلاق دے دیں تو پھر رب ہو ان کا رب، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، خیر منکن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکار۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دیں گے تو ہم اس کے بدلے آپ کو وہ بیویاں عطا فرمائیں گے
जो मुसलमान होंगी, मोमिना होंगी, रोजे रखने वाली होंगी, इंतसारी करने वाली होंगी, कुछ गवारियां होंगी और कुछ क्या नाम है बेवा या मुतलका होंगी। इस आया मुबारका में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि अगर आप इन्हें तलाक देंगे तो इसके बदले आपको पाक बीबियां मिलेंगी। तो इसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर सलातो सलाम को हुक्म दिया कि आपने मोमिना मुहाजिरा औरतों से निकाह करना है, और फिर दूसरी आयत में फरमा दिया कि अगर आप इन्हें तलाक दे देंगे तो इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छी फरमा बरदार बीवियां अता फरमाएगा। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया तो फिर मेरा इस पर सवाल ये है कि अगर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुनाफिका थी या काफरा थी या आपके दिल में कोई खोट था, तो फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे निकाह क्यों किया, जबकि अल्लाह ने फरमाया कि आपने मोमिना मुहाजिरा औरतों से निकाह करना है। दूसरी अल्लाह ने ये भी ऑफर दे दी कि अगर आप इन्हें तलाक दे देंगे तो तलाक देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको फरमा बरदार बीवियां अता फरमाएगा। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को तलाक क्यों नहीं दी थी। और फिर इसके बाद जो ये कहा जाता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलाक दे दी थी, ये 100% झूठ है। जो तो आपने तो बहुत सारे सवाल किए ना, तो एक सवाल एक करे ना कि वो वो इस अगर हदीस को मैं इस तरह सवाल तो पे आ रहा हूँ, मैं सवाल पे आ रहा हूँ, मैं नहीं, सवाल पे आ रहा सवाल हूँ। तो आप तो इस तरह तकरीर कर से रहे मुझे हैं कि पता, मैं टाइम देखें, बता, मैं सवाल की तमीज बात रहा हूँ, मैं सवाल जी, की तमीज बात रहा हूँ, अगर आप सवाल एक की तमीज मौजूद चुन बात लेना कि रहा हूँ। हफ्सा अब को सवाल क्या मैंने तलाक करना हुई है। है या नहीं हुई है, हाँ जी, अगर तो आप मैं वही हफ्सा कर की रहा हूँ। तलाक के मुतालिक बात कर रहे हैं तो हफ्सा की तलाक के मुतालिक बात करें हफ्सा ना। को तलाक नहीं हुई, ये 100% झूठ है। ये बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि तलाक रसूल सलाम ने किसी को भी नहीं दी थी। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 51 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बात मशहूर हो गई थी कि जनाब क्या नाम है तलाक दे दी गई है। फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछने के लिए गए थे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और जाकर ये अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये इत्तला मिली है कि आपने तलाक दे दी है। इस बार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने किसी को तलाक नहीं दी, सिर्फ 1 महीने के लिए बाइकाट किया, तलाक किसी को भी नहीं थी। हदीस नंबर बुखारी शरीफ हदीस नंबर 51-91। सामीन नाज़रीन गूगल पर जाएं, इस हदीस को सर्च करें, और ये हदीस मैंने आपसे ही सुनकर क्या नाम है गूगल से निकाल ली थी। तो इस पर उसमें ये लिखा हुआ है कि तलाक हजूर सलाम ने किसी को भी नहीं दी थी। जब हजूर अल्लाह ने फरमाया कि तलाक नहीं दी, उधर ये हुक्म है कि आपने मोमिना मुहाजिरा औरतों से निकाह करना है। फिर ये भी फतवा है कि जनाब किसी मोमिना मुशरका से काफिर क्या नाम है निकाह करने की इजाजत किसी आम मुसलमान को भी नहीं है। फिर ये भी है कि अगर 2 मुसलमान और मर्द मियाँ बीवी में से एक मुर्तद हो जाए, निकाह खत्म हो गया। लिहाजा अगर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमान क्या नाम है मुशरका थी, मुनाफिका थी, निकाह हराम, नबी के खाते में ज़ना। अगर हजरत आयशा मुर्तद हो गई थी, निकाह फिर भी खत्म, नबी के खाते में ज़ना। लिहाजा मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो लोग हजरत आयशा को काफरा कहते हैं, हकीकत में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सानी बदकार होने का इल्जाम लगाते हैं। लिहाजा जनाब अगर ये निकाह या तो क्या नाम है आपका हर निकाह औरत से निकाह करना साबित करें, कुरान से साबित करें, क्योंकि मैंने कुरान की आयतें सुनाई है। और अगर ये नहीं है तो फिर अल्लाह ने फरमाया है कि आपने सिर्फ मोमिन औरतों से निकाह करना है। सवाल जवाब जो है मुझे कुरान से चाहिए, कुरान से। हदीस के मुताबिक सब ये कहते हैं कि जनाब ये बनी उमैया के दौर में गढ़ी गई थी, लिहाजा मैं किसी हदीस को तस्लीम नहीं करूंगा। लिहाजा इसका सवाल जवाब जो है मुझे कुरान से चाहिए, वरना ये पक्की बात है कि नबी सानी बदकार थे। अगर ऐसा काफरा थी, मुनाफिका थी, मुर्तद थी, तो फिर आखिरी वक्त तक नबी के ने अपने साथ क्यों रखा। मुझे इस सवाल का जवाब बस दे दें, इसके बाद जनाब मेरी छुट्टी है, अब आगे आप बात करेंगे। अच्छी बात है मेरे अजीज, मेरे भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात यह है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ लाने का। तो अब आपने जो सवाल किए हैं ज़रा तसल्ली से उनके जवाब सुन लें, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दे दूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने जो पहली आयत की तिलावत की है
سورہ احزاب کے آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کے ان ازواج کو. کیوں نہیں بولا ہاجرنا نہیں؟ دیکھو جی مومنہ تھا ہاجرنا ماں کا ومرہ تھا مومنہ تھا. اب سن لو، اب سن لیں، آپ سن لیں. اب میں جواب دینا میرا کام ہے. کہ آپ نے مومنہ عورت سے نکاح کرنا ہے. جواب دینا میرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے. آپ قرآن کو غلط پڑھیں اور غلط ترجمہ کریں تو میرا اتفاق کرنا آپ سے ضروری نہیں ہے، بلکہ مجھ پہ ضرور لازم ہے کہ آپ کے غلطی کا میں تصحیح کر دوں. کوئی ضروری نہیں. آپ کی غلطی، آپ قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آپ قرآن کا غلط. او بھائی چپ کریں نا، مجھے بات کرنے دیں. اوکے پڑھنے دیں گے؟ مجھے نہیں پڑھنے دیں گے بھائی. یہ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری بتا دی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے ہیں، اور یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف مومنہ عورتوں سے شادی آپ نے کرنا ہے اور آپ منافق عورت سے شادی نہیں کر سکتے، آپ پہ حرام ہے. یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ملاحظہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں. میں آپ کو ان کے اپنے امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں. وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. اور اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو مہر کے بغیر کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، مہر کی ضرورت، میں حلال ہوں، ایسے ہی حلال میں شادی کرتی ہوں، آپ کے لیے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، اس کے لیے شادی کریں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن وہ کہہ رہا ہے. اب میں سیدھا چلا جاتا ہوں احمد رضا خان کے ترجمے کی طرف. اے غیب بتانے والے نبی، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے. ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کے بیٹیاں اور پپو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. ختم. اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کے نظر کرے، اگر نبی اس سے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے بہے امت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا کہ وہ یہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو حلال کر دے، کہہ دے مجھے مہر نہیں چاہیے، صداق نہیں چاہیے، میں بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے، بغیر صداق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بننا چاہتی ہوں، تو یہ نبی کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں. دوسروں کے لیے ضروری ہے کہ مہر موجود ہو، کم یا زیادہ مہر عطا. مرد کے لیے واجب ہے کہ مرد عورت کو مہر دے دیں. تو یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ پہ واجب ہے صرف مومن عورت سے شادی کریں. یہ آپ قرآن کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائی. سمجھ میں آئی نا؟ یہ پہلے آیت کا جہاں تک تعلق ہے، سمجھ میں آئی. جہاں تک سورہ تحریم کا تعلق ہے، سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا آئے جناب حفصہ کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. میرے بھائی ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، صحیح سند کے ساتھ. ابو داؤد اپنے سنت میں روایت کرتا ہے. سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، صدقی جمیل العطار کی روایت ہے. یہ 2005 میں چھپی ہے، صدقی جمیل العطار کی تحقیق ہے. چاپ بیروت لبنان ہے. یہ صفحہ نمبر 426 ہے. یہ دیکھو، آپ نے ایک حدیث میری زبان سے سنی، بقیہ حدیث نہیں سنی. ان ابن عباس عن عمر، ابن عباس خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا. ثم راجعها، پھر اس سے انہوں نے مراجعت کی ہے، طلاق دی ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، ملاحظہ کر، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے، صحیح ہے، سنن ابن داود، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد الثانی، سن 1998 میں چھپی ہے.
یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 34 میں. یہ صفحہ نمبر 34 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 2283 عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلق حفصہ ثم راجعها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دیا. صحیح، خود عمر کا اعتراف ہے، خود عمر کا اعتراف ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا. یہ بخاری کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. میں اس کھول دوں اس صفحے کو. یہ بخاری ہے، صحیح البخاری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں چھپیا بھائی. کتاب الطلاق ہے، کتاب الطلاق. آپ کہتے ہیں کسی کو طلاق نہیں دیا. حفصہ کی تو ہم نے ثابت کر دی کہ طلاق دیا. باب من طلق وهل يجاوز الرجل امرأته بالطلاق. طلاق کے باب میں کہ کسی عورت کو اپنے بیوی کو طلاق دے دے. یہ حدیث نمبر 5254 ہے. عائشہ سے روایت ہے ان ابنت الجون لما ادخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودنا منها. ابنت الجون، جون کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہو گئے، یعنی شادی ہو گئی، زفاف کے لیے وہ داخل ہوتے ہیں اپنی دلہن پر. تو ایک کسی شخص نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ الفاظ تم بولو غلط ہو، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور وہ حسادت کر رہی تھی، اس کو الفاظ غلط سکھائے تھے اس بیچاری عورت کو. تو اس نے کہا لقد اعوذ باللہ منک. اس عورت نے، ابنت الجون نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کے، آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو فقال لا لقد عذت بعظیم الحقی باہلک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ تم نے اللہ سے تم نے پناہ مانگا ہے مجھ سے، تو جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ. تو یہ بھی ثابت ہے آپ کی کتابوں میں. اور پھر سبل الہدی والرشاد میں صالحی شامی روایت کرتے ہیں وہاں پہ کہ 2 عورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا اور ان کے ساتھ دخول نہیں فرمایا. یہ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للامام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، جزء ثانی عشر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 140 میں. یہاں پر ذکر من عقد علیہا ولم يدخل بها، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا ہے لیکن اس سے دخول نہیں فرمایا. وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کو انہوں نے اس طرح، یہی ان کا یہی ہے. اچھا، اور بہت سارے عورتوں کا وہاں پہ ذکر ہے کہ کن کن سے ان کی نکاح ہوئی ہے. اچھا، تو یہ ہے پہلی آیت کا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے. دوسری آیت کا آپ نے، اور جہاں تک حفصہ کا تعلق ہے اس کا طلاق ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر دوسرے واقعے میں آپ وہاں پہ جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا تھا، اس واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجران انتخاب اختیار کیا تھا، تو آپ اس کو وحدت واقعہ قرار نہیں دے سکتے کہ بس یہ ایک ہی واقعہ ہے. 2 متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. اب یہاں تک یہ اس بات کا تعلق. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا مشرک سے نکاح جائز ہے؟ مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ایک عورت جو اسلام کا اظہار کرتی ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور دل میں مشرک ہے، اس سے نکاح جائز ہے شریعت میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے. دیکھیں کہ منافق جو خالص منافق ہوتا ہے، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، مسلمانوں جیسا رویہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پر کفار کے احکام جاری نہیں کیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرح العقائد الطحاویہ ہے، المکتب الاسلامی میں چھپی ہے. یہاں پر لیکن المنافقین ابن عربی وامثال منافقون زنادقہ اتحادیہ فی الدرک الاسفل من النار
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام. منافق جو ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا رویہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں. تو منافق کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے, منافق کو عرس بھی ملتا ہے, منافق بالکل مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے, اس کو دفن کیا جاتا ہے, بالکل سب یہ ثابت ہے شریعت میں, اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. یہ کتاب ہے کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام للبزودی, جزء رابع, چاپ دار الکتب. یہاں پہ لکھا ہے والدلیل على ان بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطق به النص والخبر ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے تھے احکام دنیا میں, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ منافق ہیں, یہ کافر ہیں. اور دوسرے ہمارے پاس حوالے بہت موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو منافقہ عورت کے ساتھ نکاح بالکل جائز ہے, نکاح مشرکہ کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور منافق اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ منافق یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کرتا ہے, دل میں وہ مشرکی ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ کے لیے ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں سورہ تحریم کی طرف. ابھی سورہ تحریم میں جانے سے پہلے میرے باتوں پر اگر آپ کو اعتراض ہے میں جواب دے دوں, وإلا میں جاتا ہوں سورہ تحریم کی طرف تاکہ وہاں پہ آپ کے اشکالات کا جواب دے دوں. کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مائک ان کا کھول دیں بھائی. تو منافق وہ ہوتا ہے, منافق وہ ہوتا ہے جو خود مسلمان ہونے کا اظہار اعلان کرے. جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولكن قولوا اسلمنا. کہ تم کیا نام ہے, عربی آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا, لہٰذا تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو, مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو آدمی خود مسلمان ہونے کا, مومن ہونے کا دعویٰ کرے وہ منافق ہو سکتا ہے, لیکن جس کے متعلق اللہ فرمائے کہ وہ منافق ہے تو وہ کسی صورت کیا نام ہے اللہ فرمائے کہ یہ مومن ہے, وہ منافق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دل کی کیفیت کا علم نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا اللہ کی حاضرنا ماں کا ومراتن, چلو ادھر تو یہ چلو بھاؤ عاطفہ آ گئی, اسے آپ لگا دیں. ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ آپ نے مومنہ مسلمان اور یہ بیویاں ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی بندوں کے دلوں کا علم نہیں ہوتا, اس لیے اللہ نے منافقہ کو بھی مومنہ کہا. دیکھیں میرے بھائی, آپ آیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مومنہ عورت کے ساتھ, صرف مومن عورت کے ساتھ آپ نے شادی کرنا. اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال کیا ہے. اب میں نے آپ کے اپنے امام, اب سن لو نا بھائی, اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط آپ ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دکھا دیا کہ اللہ نے کہا میں نے حلال کر دیا کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے حلال کر دے آپ اس سے شادی کریں. اللہ نے حلال کر دیا. اب اللہ نے واجب نہیں کیا کہ صرف مومن سے کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی, مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ دوبارہ بولیں. نہیں, جو ہاجرنا سے پہلے ہے, جن کا ہاجرنا سے پہلے کا تذکرہ ہے, اللہ نے حلال کیا, اللہ نے پھپھی کی لڑکی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کیٹیگوری کو, ان عورتوں کے اصناف کو آپ کے لیے میں نے حلال کیا ہے. اور وہ مومن عورت ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے, صداق نہیں مانگتی, مہر نہیں مانگتی, میں نے حلال کیا ہے. اب بات نہیں کاٹو نا. نہیں میں نہیں کہتا کہ باقی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ جس باقی عورتیں سب مومنہ ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مومنہ ہیں, یہ نہیں آیت میں, آپ اپنے سے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے وہ حلال ہے, پیغمبر اس سے شادی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر منافقہ سے ہے تو نکاح حرام ہے, نبی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتا ہے. کہاں لکھا ہے کہ منافقہ سے شادی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ بیویاں عطا فرمائیں گے. وہ الگ آیت ہے, اس کی طرف آ رہے ہیں, اس کی طرف آ رہے ہیں. اللہ نے جھوٹ بولا,
جھوٹ بولا اور نبی نے زنا کیا کیا ہوتا ہے نکاح کر کے انہوں نے زنا کیا یہ مائکروفون کے قریب لے کے آئیں کہ یہ کیا کہتے ہیں غصے میں تو ہیں لیکن ان کا بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی مائکروفون کے قریب آپ آرام سے بات کریں ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ کہتے کیا ہے اللہ نے فرمایا ومرأة مؤمنة یا تو یہ کرے کہ ومرأة مؤمنة جنہوں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا صرف وہ مومنہ اس کے بعد جو ہے خالات غلط حاضر نہ اس سے پہلے جو ہے وہ ساری منافقات تھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافقات ہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے منافق اس سے خاموش ہے کہ وہ مومن ہے یہ بھی قرآن میں کیا بکواس کی ہوئی ہے کیا قرآن میں بکواس ہے یہ بکواس ہے پھر قرآن میں یہ ہے بھائی قرآن میں یہ ہے یا ایھا النبی دیکھو انا احللنا لک ازواجک ہم نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کی بیویوں کو اللاتی آتیت اجورہن جن کا صداق جن کا مہر آپ نے عطا کیا ٹھیک ہے نا وما ملکت یمینک اور جو کنیز ہے آپ کا مما افاء اللہ علیک جو جنگوں میں کنیز بن گئی ہیں وبنات عمک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں آپ کے چچا کی بیٹیاں وبنات عماتک پھوپھی کی بیٹیاں وبنات خالک وبنات خالاتک اور آپ کی جو ہے آپ کی جو خالے کے آپ کے ماموں اور پلیز چپ کرو مومن آپ کے خالے اور آپ کے ماموں اور آپ کے خالے کے بیٹیوں کو اب کہاں لکھا ہے کہ یہ سب مومن ہیں مومن اور نفاق کی بات ہی نہیں یہ کیٹیگری حلال ہے چاہے مومن ہے چاہے منافق ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ایمان اور نفاق کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے میں نہیں کہتا قرآن نے کہا کہ وہ سب منافق ہیں نہیں قرآن نے کہا ہے یہ لوگ حلال ہیں ان کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ غصے میں ہیں آپ کو کچھ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے کیا اللہ نے یہ فرمایا ایک عائشہ اور حفصہ یہ منافقہ ہے باقی مومن بالکل اللہ نے بولا ہے نا ابھی سورہ تحریم میں بولا ہے نا اللہ نے ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم ابھی آتے ہیں نا سورہ تحریم ہاں اور ابھی آ جاتے ہیں سورہ تحریم میں بھائی اللہ نے سورہ تحریم میں کیا بولا ہے کہ عائشہ حفصہ جو غیر مسلم ہے بالکل بولا ہے آپ اجازت تو دیں نا ادھر جاتے ہیں ابھی ہاں بالکل ابھی سورہ تحریم میں جائیں گے نا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ تحریم میں جب ہم جائیں گے ایک منٹ مجھے اجازت دیں آپ میں سورہ تحریم کھول دوں ایک منٹ بھائی دیکھیں بخاری کہاں گیا تو پہلے حفصہ کا طلاق آپ نے تو ثابت کر دی نا حفصہ آپ کہہ رہے تھے حفصہ کا طلاق نہیں وہ تو ثابت ہو گیا صحیح حدیث کے ساتھ اس میں تو آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں کیوں نہیں ہوئی وہ تعدد واقع ہو سکتا ہے وہ تعدد واقع نہیں ہو سکتا نا بھائی متن پڑھو نا حدیث کی میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیا کہ حفصہ کو طلاق ہو گئی ہے بھائی جو ہمیشہ غلطی میں کیا جاتا ہے غلطی کا رجوع کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے طلاق دے کر غلطی کی تھی نبی نے کیوں غلطی کی تھی رجوع کر طلاق دینا حرام نہیں ہے رجوع کرنا بھی حرام نہیں ہے غلطی کیوں کی تھی ٹھیک ہے نا بہت دفعہ انسان طلاق دے دیتا نہ طلاق دینا حرام ہے نہ رجوع کرنا حرام ہے دونوں جائز ہے غلطی کیوں کی ہے رسول صلی اللہ انسان اپنے مسالے کو دیکھتا ہے ہاں بالکل غلط نہیں ہے آپ کے صحیح کتاب میں موجود ہے عائشہ حفصہ کو بچانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط قرار دے رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو جو بھی آئے گا عائشہ مہینہ غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے چاہے کوئی نبی کرے چاہے علی کرے جو مرضی کرے غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے غلط فیصلہ کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طلاق دیا ٹھیک ہے وہ ثابت کر دیا ہم نے
دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، سورہ تحریم کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورہ تحریم میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی مذمت فرمائی ہے اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور ان کے دل کو ایمان سے عاری بتایا ہے۔ اب قرآن کے آیات میں پڑھوں گا، جہاں میں غلط ترجمہ کروں گا آپ کہہ دینا میں نے غلط ترجمہ کیا۔ میں آپ کے اپنے احادیث دکھاؤں گا، آپ مجھے دکھا دینا کہ میں نے کہاں پہ غلط ترجمہ کیا احادیث کی۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب التفسیر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہاں پہ حدیث نمبر 4915 ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہ رہا تھا، تظاہرتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔ قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے، میں ان کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے۔ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا، میں ایک سال میں نے انتظار کیا ہے، مجھے فرصت نہیں ملا کہ میں سوال کروں۔ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانٍ ذهب عمر لحاجة فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإدوات فجعلت أسكب عليه وأرأيت موضعا۔ یہاں تک کہ ہم اکٹھے حج پہ گئے، زہران کے مقام پہ عمر نے کہا میں نے وضو کرنا ہے، میرے لیے پانی لاؤ۔ میں پانی لایا، میں اس کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا، اور اس وقت میں نے سوال کیا، میں نے کہا یا عمر من المرأتان اللتان تظاہرتا، وہ دو عورتیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، تظاہر کی ہے، وہ کون ہیں؟ تظاہر کی ہے وہ کون ہے؟ عمر نے کہا تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں۔ تظاہر کیا ہوتا ہے؟ تظاہر کا مطلب تظاہرت علی النبی، ایک دوسرے کی مدد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ تظاہر علی النبی، لم یتظاہر للنبی، تظاہر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تظاہر علی شخص کا مطلب ہے کسی سے آپس میں مل کر دشمنی کرنا، ایک دوسرے کو دشمنی میں ساتھ دینا۔ وہ کون سے عورتیں ہیں؟ تظاہرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمنی کیا۔ قال ابن عباس فما اتممت کلامی حتی قال عائشہ و حفصہ، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ۔ اچھا، اب اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تم توبہ کر لو۔ کیوں توبہ کر لو؟ کیونکہ تمہارے دل ٹیڑے ہیں، اور اگر تم دشمنی کرو تو اللہ تعالی اس کا مولا ہے، اور امیر اور جبرائیل اور ملائکہ اور صالح المؤمنین۔ یہ دشمنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ملائکہ کے لشکر کے ساتھ اور صالح المؤمنین کے ساتھ آ رہا ہوں، دشمنی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو نبی کا نہیں، ابھی تو آواز نہیں ہوا، ابھی میری بات ہی ختم نہیں ہے۔ اب سن لو، ختم ہوا ختم ہوا تھا تناشو، اب سن لو، منافق منافق آپ سن لو، ہو جائے وہ نکاح ختم سے نہ شروع۔ زنا کیوں ہے؟ کیوں زنا؟ عائشہ کو بچانے کے لیے آپ نبی کو زناکار بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، شرم آنی چاہیے۔ او بھائی مشرک سے، ہاں بالکل منافق ہوتا ہے، نبی کا دشمن منافق ہوتا ہے، لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، نبی پہ دشمن پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب سن لو، اب سن لو، کتاب العین ہے۔ دشمنی واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن ابی ابن واضح ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ اب سنو گے، جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ میں جواب دوں اس کا، سنو گے؟ جواب دونے دو گے؟ مرتد ہوتا ہے، اور مرتد ہو گیا تو نکاح ختم، نکاح ختم ہوا تو زنا شروع۔ دیکھو، میں آپ کو دوبارہ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ منافق کے ساتھ مسلمین کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے شاید سنا نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھائی ہے، اس کے نہیں نماز پڑھائی ہے۔ کیا مرتد منافق ہوتا ہے یا کیا نام ہے کافر ہو جاتا ہے؟ مرتد ہونے پر نکاح ختم ہوتا ہے یا کیا رہتا ہے؟ اب سن لے جواب، سن لو۔ بیوی میں سے ایک مرتد ہو جائے، نکاح جاری رہتا ہے یا ختم؟ وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ ارتداد علنیہ ہے، وہ ارتداد ظاہری ہے، وہ منافق والی ارتداد کے ساتھ نہیں ہوتا، نکاح باطل نہیں ہوتا، وہ کافر بھی نہیں بنتا بندہ، اس پہ مسلمین کا احکام جاری ہوتے ہیں۔
یہ کتاب صحیح بخاری ہے. اس کا دیکھو مطلب یہ ہوا کہ نبی کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ کیا نام ہے وہ منافق ہوتا ہے مرتد نہیں ہوتا. منافق ہوتا ہے, نبی کا ظاہر میں دشمن مسلمان ہوتا ہے, اس کے ساتھ نکاح بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے, اس کو عرض بھی ملتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے. نکاح ختم ہوتا ہے, نکاح ختم ہوتا ہے مرتد ہونے پر. دیکھو ابھی دیکھو نبی کا دشمن مرتد, نبی کا بالکل مرتد ہے, لیکن اس میں مسلمان کے احکام جاری ہوتے ہیں. نہیں ہوتے. ہم مرتد پر مسلمان کے احکامات ابھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ منافق تھا, مرتد نہیں تھا. اچھا, نبی کو گالی دینے سے وہ مرتد نہیں بنا؟ دشمنی واضح ہو جائے جس کے متعلق اللہ فرما دے کہ یہ آپ کا دشمن ہے, اللہ فرما دے بالکل یہ بالکل. تمہارا اب دیکھو دشمن ہے تو اس کا مرتد ہونا یقینی ہے. دیکھو یہ قرآن مجید کیا ہے, دیکھو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ دیکھو یہ قرآن مجید, یہ صحیح بخاری ہے. دیکھو صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 898 میں حدیث نمبر 4907, یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل. جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم عزیز ہیں, صاحب عزت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں, ہم اس ذلیل کو مدینے سے نکالیں گے. نستجیر باللہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ کس نے بولا تھا کہ ہم عزیز صاحب عزت ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں, ذلیل بھی نہیں اذل ہیں. کس نے بولا تھا؟ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بولا تھا. عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چھوڑ دو, لوگ کہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا ہے, وہ قتل کا مستحق بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کا قتل کرتے ہیں بلکہ اس کا اپنا قمیص کفن کے طور پہ اس کو دیتے ہیں, اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر باب الکفن الذی یکف, حدیث نمبر 1269 میں یہی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. دیکھو ارتداد دو قسم کے ہیں. ایک ارتداد ہے ظاہری, جو ظاہر علن مرتد ہو جائے, وہ نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے, وہ دین سے نکل جاتا ہے. لیکن ایک ارتداد ہوتا ہے باطن کا, جو باطنی ارتداد ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے, وہ حقیقت میں کافر مرتد ہوتا ہے, لیکن اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں. نکاح بھی ہوتا ہے اس کا, نماز جنازہ بھی ہوتا ہے اس کا, اور اس کو عرض بھی ملتا ہے. سب اسلام کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ عائشہ اور حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, اور عمر بن خطاب نے بخاری میں اعتراف کر لیا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں, تو ثابت ہو گیا بھائی, ارتداد باطنی ان کا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس پہ اسلام مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے, ان کو عرض بھی ملے گا, ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا, ان کے نکاح بھی ان کے باطل نہیں ہوگے. لیکن یہ کیونکہ اللہ نے شہادت دے دی کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے, ان کے دل میں ایمان نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, تو جب ثابت ہو گیا تو ان کا کفر ثابت. اور یہ صرف دو لوگوں کے لیے, حفصہ اور عائشہ, بقیہ ازواج کے لیے نہیں ہے. الحمدللہ ثابت ہے, مقصود ہمارا ثابت ہے. اب بولو. اگر حضرت عائشہ اور حفصہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا نا, پہلے اس کا منافق ہونا چھپا ہوا تھا, منافق ہونا اس کا چھپا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے فوت ہونے پر اس کے منافق ہونے کا اعلان فرمایا, منافق ہونے کا اعلان فرما دیا کہ یہ جس کے آپ جنازے پڑھ کر آئے ہیں یہ بندہ منافق تھا, لہٰذا آئندہ آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا نام ہے, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی, اور نہ ہی آئندہ آپ نے ان کی قبروں پہ جانا, نہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. لہٰذا اللہ نے فرما دیا, تو اس کے بعد منافقین کا سارا سسٹم ختم ہو گیا. جب عائشہ اور حفصہ کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ منافقہ ہیں, اللہ نے فرما دیا منافقہ ہیں, یہ کوئی نبی خبر نہیں دے رہا, کوئی خود دعویٰ نہیں کر رہا, بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافقہ ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری دشمن ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری دشمن ہیں تو ان کا مرتد ہونا ثابت ہو گیا. جب مرتد ہونا ثابت ہوا تو نکاح ختم ہو گیا.
हाँ बिल्कुल मुर्तद होना साबित हो गया, बिल्कुल सही फरमा ले, लेकिन निकाह नहीं टूटा, शुरू हो गया, निकाह नहीं टूटा, निकाह नहीं टूटा, क्योंकि उनका इर्तिदाद ज़ाहिरी नहीं था, उनका इर्तिदाद बातिनी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मुसलमानों का इजमा है कि मुनाफिक पर क्या अल्लाह ने फरमाया, ओ भाई आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना की निस्बत दे रहे हैं भाई, हम नहीं कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना करते थे, नस्तजीर बिल्लाह, वो काफिर होगा जो इस तरह कह रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह देखें, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। अगर कोई इस तरह मुर्तद बन जाए ना कि जाके कह दे मैं मुसलमान नहीं हूं, आज से मैं मुसलमान नहीं हूं, तो ये इर्तिदाद सबब खुरूज अन इस्लाम है और उस पे मुसलमानों के अहकाम जारी नहीं होंगे। लेकिन अगर एक शख्स दिल में मुनाफिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी करता है या करती है, ठीक है ना, इस पे इस्लाम के अहकाम जारी होंगे और निकाह नहीं टूटेगा। मेरा इल्जाम पक्का है कि नबी निकाह अब मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है भाई, मेरी बात खत्म नहीं है। मैं भी बताऊंगा कि शियों का अकीदा ये है कि निकाह खत्म होने के बावजूद नबी ने अपने पास रखकर सना का इंतकाल किया। शियों का अकीदा ये। अब मेरी बात खत्म नहीं है भाई। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना कि सब मुस्लिमीन का इजमा है कि जैसे कि मुनाफिक पे इस्लाम के अहकाम जारी होते हैं, सब मुसलमानों का ये इजमा है। अब हम नहीं कहते कि आयशा जो था वो अलन मुर्तद हो गया भाई, उसने कह दिया कि मैं आज से मुसलमान नहीं हूं, मैं जाके बुतों की पुजारी, या मैं क्रिश्चियन बन जाती हूं, या मैं यहूदी बन जाती हूं, या मैं जाके मुश्रिक बन जाऊंगी। उस तरह उसने तो नहीं कहा, वो तो आखिर तक कहती थी मैं मुसलमान हूं, लेकिन उससे ऐसे अहकाम सादर, ऐसे अफ़आल सादर हो गए जिसकी वजह से उसका अदम इस्लाम, अदम ईमान साबित है, लिहाजा उसका इर्तिदाद बातिनी इर्तिदाद है, ज़ाहिरी इर्तिदाद नहीं है। अच्छा, आपकी खिदमत में मैं एक और दलील पेश करूं, इजाजत दें, मेरी बात खत्म नहीं हुई, ये मौलवी साहब चले गए। सूरह तहरीम आपने चढ़ा ना, सूरह तहरीम अब सुनो, सूरह तहरीम के मुताल्लिक आपकी खिदमत में उसमें आया जो है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। मौलवी साहब चले गए, अब जवाब सुन ले लेते आखिर तक बेहतर था, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, वो आ गए फिर। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैअन व क़ील उदखुला अन्नार मअ अद्दाखिलीन। ये मानी कुरान है। अबू ज़करिया यहया इब्न ज़ियाद अल-फ़र्रा मुतवफ़ा सन 207 की तफसीर कुरान है, चाप आलमुल कुतुब। मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस किताब में ये किताब ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू मसलन उरीद बिही आयशा व हफ्सा फ़ज़ुरिब लहुमुल मसल। ये मसल जो है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने काफिरीन के लिए मिसाल दी। किसकी मिसाल, किसकी शबाहत है, तशबीह किसकी है? ज़ौजै नूह और ज़ौजै लूत की। वो काफिर कौन है? आयशा। मैं नहीं कह रहा, आपके मुफस्सिरीन कह रहे हैं, बड़े मुफस्सिरीन, किबार मुफस्सिरीन। अल-वसीत फी तफसीर, आप नहीं मानते ना, किसका? अब सुन लो, अब सुन लो, अल-वसी, आप कुरान को नहीं मान रहे, आप कुरान, ये कुरान की तफसीर है। अल-वसीत फी तफसीर अल-कुरान अल-मजीद, उमर ने भी कहा था आयशा व हफ्सा हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उनकी मिसाल आयशा की मिसाल है। अल्लाह ने उनकी मिसाल आयशा की मिसाल बता दी है। अल-वसीत फी तफसीर अल-कुरान अल-मजीद, अहमदी नैशाबुरी की किताब है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। भले थुम्मा खव्वफ़ आयशा व हफ्सा फी तज़ाहुरिहिमा अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा हफ्सा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की है, अल्लाह ने उनको धमकी दी है। व ज़रब लहुमा मसल इम्राअत नूह व इम्राअत लूत मसला, और अल्लाह ने उनकी मिसाल दी है, उनकी शबीह बयान की है। अल्लाह शबीह बयान, मिसाल बयान की, शबीह बयान की, मिसल बयान की है इम्राअत नूह व इम्राअत लूत की, ठीक है ना। ये इसके बहुत सारे, इब्न अब्बास का भी यही कौल है, आप इसको नहीं मानते ना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो
تو صحابی ہے، اس کو تو مان لو. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے. واضح ہو گئی کہ وہ کافرہ تھی، کافرہ سے نکاح حرام. چلو بس بس آپ کے یہاں پاس سے ثابت کرو کہ آپ نبی کو صلی اللہ 100 علیہ وسلم کو اللہ نے کافروں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی. قرآن سے ثابت کرو. اگر میں وہ نے 100 کافرہ مرتبہ تھی، آپ کو بتا نکاح دیا پھر نا، بھی حرام. 100 مرتبہ بتا دیا کہ کفر کے 2 اقسام ہیں. ایک کفر ظاہری ہے، ایک کفر باطنی ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ دل میں کافر ہے، تو اس پہ کفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے. 100 مرتبہ آپ کو بتا دیا ہے. اچھا آپ کو مزید کچھ کہنا؟ نہیں اب میری باری ہے. بولے جی بسم اللہ. میرا تو موقف یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کا بدترین گستاخ ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے حوالے دینے ہیں اور آپ ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو آپ کے ابھی استاد جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی کہہ رہے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ یہ تو وسلم کے گستاخ نہیں ہیں؟ یہ تو ابھی تمہارے آپ کے استاد جی کہتے تھے وہ نہیں مان رہے تھے، قرآن کی آیت نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، ابو بکر عبداللہ بن عباس کے اقوال نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ زنا کرتے تھے. تم کیوں نہیں مانتے؟ اس جس بات پہ اجماع ہے امت کا، اور جس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ منافق پر اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر آ گیا بھائی اپنے اور شیخ صاحب کو اٹھاؤ یہاں سے کہ ایک بات کرو نا. حکومت میں گھڑی گئی تھی، تو گھڑی ہوئی حدیث ہم کیسے مانتے؟ وہ قرآن کی آیت بھی گڑی ہوئی ہے، بخاری بھی گڑی ہوئی ہے. بخاری میں کیا لکھا؟ اس میں تو پھر یہ آیا کہ پہلے بخاری میں طلاق لکھا ہے، میں نے دکھا دیا کہ عائشہ افسہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے. دشمنی ہوئی تو مرتاد ہو گیا، مرتاد ہوا ہے تو نکاح ختم. نکاح نہیں ختم، نکاح نہیں ختم. عبداللہ ابن ابی کبھی وہ دشمنی کرنے سے اس پہ کفر کے احکام نازل نہیں ہوئے. میں ایک اور بتاؤں، ایک اور میں مسلم سے ان کا دونوں کا کفر ثابت کروں. یہ کتاب ہے مسلم، صحیح مسلم، دیکھ لو بھائی. مولوی صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی کرے، اذیت کرے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء. حدثني عمر بن الخطاب لما اعتزل نبي الله نساءه صلى الله عليه وآله وسلم دخلت على عائشہ فقلت یا بنت ابی بکر، میں عائشہ کے پاس گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے دوری اختیار کی تھی، تو میں نے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کے بیٹی، قد ابلغ من شأنک ان تعذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے اب کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا شروع کر دیا ہے، تو نے اذیت کرتی ہو پیغمبر کو؟ تو عائشہ نے نہیں کہا کہ میں اذیت نہیں کرتی. یہ کون کہہ رہا؟ عمر عائشہ سے پوچھ رہی ہے، اس کو ڈانٹ رہی ہے. کہا کہ مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، ابن الخطاب تجھے کیا ہے، مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ اپنی بیٹی کا فکر کرو، اپنی بیٹی کا فکر کرو. تو کیا عمر ابن الخطاب جھوٹ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا، یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو پھر عمر کی امامت ختم، اگر سچ کہہ رہے تھے تو پھر عائشہ کا کیا کے متعلق کیا ثابت ہے؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی. وعد لهم عذابا مهینا، اور ان کے لیے عذاب مہین اللہ نے مہیا کیا. شیخ صاحب بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھو میرے پاس میں نے ساری باتوں کا دو نچوڑ ہے، اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں اپنا موقف شروع کروں گا. پہلے میرے پاس کتاب کھلی ہوئی جس کا نام ہے الفصول المحکمہ، لکھنے والا خود شیعہ ہے. اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا موقف ہے. بہت جنگل ہوئی تھی ان کے اردو درمیان. عربی میں پڑھے ہوئے، فصول مہمہ عربی کتاب ہے، عربی متن پڑھیں، بے فکر نہیں. واللہ عربی متن پڑھو بھائی، عربی متن پڑھو. عربی پڑھ رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت.
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کی قسم وہ میرے درمیان اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی تھی، آخرت میں بھی نبی کی دوبارہ پڑھو، بیوی۔ دوبارہ سند کے ساتھ سب صحیح پڑھو نا، دوبارہ متن پڑھو، سب پڑھو تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ کیا حدیث کیا ہے، سب پڑھو، عربی میں پورا پڑھو۔ جلد کیا ہے اس فصول محمد کون سی جلد ہے، کون سی صفحہ ہے؟ یہ جلد صفحہ نمبر بھی بتاؤ۔ صفحہ جلد نمبر 1، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر صفحہ نمبر تو لگا نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر بغیر اس کے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے بھائی، صفحہ نمبر بتائیں گے۔ چلے متن پڑھو۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقت واللہ ما کان بینی و بینہا آہستہ آہستہ پڑھو بھائی، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ پڑھو، آہستہ ایک ایک پڑھو۔ قال علی علیہ السلام، ہاں ہاں جی، صدقت واللہ ما کان بینی و بینہا الا ذاک و انہا لزوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے، آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہے، اور جو منافقہ ہو یا مرتدہ ہو وہ تمہارا کہ چلو فتوی کو مانتے ہوئے لیکن وہ آخرت میں نبی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اور یہ ایک تمہاری کتاب ہے جس کا نام ہے مجمع الفضائل۔ ایک منٹ، فصول محمہ میں آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی، آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر فصول محمد سے پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر بتاؤ، میں کھول کے دیکھ لوں گا کہ بھائی حدیث کیا ہے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ صفحہ نمبر شو نہیں ہو رہا، صفحہ نمبر لگا ہی نہیں ہوا۔ آپ کہاں، آپ فصول محمد سے پیچھے والے صفحہ دیکھو نا، پیچھے والے صفحے میں کچھ ہوگا نا، پیچھے والے میں تو شو ہو جائے گا نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات میں بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ اب بھائی آپ ختم ہو گیا نا، آپ ختم ہو گئے، آپ ختم ہو گئے بھائی، آپ دوسرے کو بات کرنے دو۔ آپ فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی، فصول محمد کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یا ایسے پتہ نہیں کسی واٹس ایپ گروپ سے پڑھ رہے ہیں وہاں کے؟ بتاؤ نا، صحیح بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ پر، لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہوا ہے۔ لیپ ٹاپ میں وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی فورم ہے، کوئی چیٹ گروپ ہے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی واقعاً کتاب سامنے ہے؟ کتاب سامنے اگر ہے دیکھو، یہ میرے پاس فصول المحمہ ہے، یہ فصول المحمہ فی معرفت الائمہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے صفحہ نمبر بتائیں، میں نکال دوں گا بھائی کہ اس میں کیا ہے۔ صفحہ نمبر نہیں لگا ہوا، میں نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات نقل ہے۔ اور یہ بھی علی ابن، دیکھیں یہ فصول المحمہ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ علی ابن محمد ابن احمد المالکی المکی اس کی کتاب ہے بھائی، یہ کوئی، یہ تو ان کی کتاب ہے نا، یہ مخالفین کی کتاب ہے، لیکن اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں لکھی ہے، مالکی عالم اس کا مالکی ہے۔ ہاں مجمع الفضائل، یہ مؤلف کون ہے مجمع الفضائل کا؟ موضوع رکھ کے گل کر وہ حضرت عائشہ کے بارے میں جن سے آپ کی بات تھی آپ ان سے کریں۔ میرا آپ کا موضوع ہے شیعہ گستاخ اہل بیت۔ الفصول المحمہ ابن صباغ مالکی کی کتاب ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ مالکی مذہب کا۔ ہاں تو مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے شیخ صاحب؟ مولوی صاحب مجمع الفضائل کس کی کتاب ہے؟ ابن شہراشوب کی۔ مجمع الفضائل ابن شہراشوب کی، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں یہ جلد بات نمبر لکھی ہوئی ہے کہ جلد نمبر 2 ہے، اس کا حصہ نمبر صفحہ نمبر 147، اس کے اوپر لکھا ہے
کہ جو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نہیں مانتا وہ جھوٹا یہ ہے، آپ وہ کہاں سے کفار پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کہاں سے مجموع الفضائل آپ کے پاس ہے؟ صفحہ نمبر 147 بتایا تو ہے، حصہ دوم صفحہ مجموع نمبر الفضائل بہرحال 147۔ میرے پاس نہیں ہے، میں نے آج تک ابن شاہ راشب کا یہ کتاب کا نہیں سنا ہے، بہرحال میں نہیں جانتا ان کے سب کتابوں کو نہیں جانتا، یہ واقعا ان سے اس کی کتاب ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مجموع الفضائل کوئی اتنے ان کی جو مشہور ہے کتاب المناقب ابن شاہ راشب کی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ صدیقہ کے پاس آپ کے ان کے ساتھ یہ کریں گے، میرا ساتھ آپ کا موضوع ہے کہ شیعہ بدترین گستاخ اہل بیت ہیں، میں جو حوالے پیش کروں گا ان کا جواب دینا ہے بس۔ آپ جو حوالے پیش کر رہے ہیں نا، ابھی دیکھو مناقب ابن شاہ راشب، وہ شیعہ کتب سے ہی ہو گئی، وہ میرا ہے تو یہ بھی، لیکن چلو اس کو نہیں مان رہے کتنا منسوخ ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن آگے جو باتیں ہوتی ہیں سارے کی ساری شیعہ کتب کی ہی ہوں گی، تو اس میں بہار ایک منٹ کی بھائی، کتاب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مناقب ابن شاہ راشب کی کوئی وہ کتاب ہے، مجموع الفضائل ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھ لو مجموع الفضائل ہے۔ مجھے تو اس کا ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کی جو کتابوں کی لسٹ ہے اس میں مجموع الفضائل نظر نہیں آ رہا۔ آپ شاید ایسے جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی، سچی بات بتاؤ، مجموع الفضائل کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ بولا تو ہے جلد نمبر حصہ ایک کی جلد میں 2 حصے ہیں، حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 147 ہے۔ مجموع الفضائل، ہاں ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ اور پہلے بھی روڑا ہاں مجموع الفضائل یہ مناقب ابن شاہ راشب کا ترجمہ ہے اردو زبان میں۔ چلو تو بھی یہ ہے تو اور بھائی اس کا نام مجھے اردو کتابیں نہیں آتے نا، میں عربی کتابیں پڑھتا ہوں، تو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے اس کا نام ہے مناقب۔ آپ نے امامہ لگایا اتنا بڑا، اردو ترجمے پڑھتے ہو، اتنا پگڑی لگا کے اردو ترجمے پڑھتے ہو۔ عربی کے حوالے لو، عربی کے حوالے لو۔ تو نام سیدھا بتا کرو نا، وہ جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے غلط کیا، اس نے نام چینج کیا، ترجمہ کر کے اس نے نام ہی چینج کیا نا۔ بہار انوار آتی ہے، چلے مناقب ابن شاہ راشب میں کیا لکھا ہے بھائی بتاؤ، عربی پڑھو اس کا میں نے تو پوچھا بہار انوار آتی ہے، کیا؟ بہار انوار کتاب آپ کی ہے؟ بہار انوار کتاب مجھے آتی ہے جی آتی ہے آپ کی ہے؟ جی، شیعوں کی شیعہ کتاب ہے فرقے کی ہے؟ جی۔ چلو پھر یہ اس کے بارے میں اس کا جواب دو۔ کیا عبارت ہے؟ جلد نمبر بنتی ہے 13، 25، 26 پارٹ ہے اور یہ بیروت لبنان کا چھاپا ہے۔ جیب نمبر 35، صفحہ نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 35 ہے، جلد نمبر ہے اس کی 13، جلد نمبر 13، ہاں جی، پارٹ 25، 26 ہے اور بیروت جلد نمبر لبنان کا 13 چھاپا کیا ہے۔ صفحہ اور نمبر یہ بھی کیا ہے؟ بات ہے او بھائی آہستہ آہستہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230۔ 230، اوکے، ہاں جی، کیا لکھا اس میں؟ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا جعفر لک حمار یصیر بک فیبلغ بک من المشرق الى المغرب فی یوم واحد، کہ اے جعفر کہ تیرے پاس کوئی ایسا گدھا ہے، کوئی ایسا کھوتا ہے جو تجھے ایک دن میں مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے۔ تو حضرت جابر نے کہا جو تو فدا کا یا ابا جعفر وانی لہذا، اے ابو جعفر میں آپ پر قربان ہو جائے، میرے پاس ایسا نہیں ہے۔ فقال ابو جعفر، امام ابو جعفر نے فرمایا ذاکا امیر المؤمنین، وہ جو کھوتا تمہیں مشرق سے مغرب ایک رات میں لے جائے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، آپ غلط ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے، لیکن یہ جلد نمبر یہ دیکھیں یہ بہار الانوار ہے۔ آپ چپ کرو نا، اب مجھے بات کرنے دو ایک منٹ۔ یہ بہار الانوار ہے محترم ناظرین،
ایک منٹ بھائی، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 بولا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ جلد نمبر 13 ثالث عشر شاد دار احیاء التراث العربی، اور یہ سن 1982 بیروت میں چلا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 230 میں لے کے چلتا ہوں میرے محترم، آپ نے دیکھا نا یہ صفحہ، یہ جلد نمبر 13 ہے، اچھا صفحہ نمبر 230 میں 230 یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے بھائی، لیکن آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں وہ یہ صفحے میں نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کسی فورم کسی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس صفحے میں نہیں ہے بہرحال، لیکن آپ جس حدیث اس حدیث کا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ایسا جانور ہے جو آپ کو مشرق سے مغرب ایک دن میں، اب بھائی سب چپ کرو نا، صفحہ نمبر 230 میں لبنان والے جلد میں نہیں ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے بہرحال۔ میں کہہ رہا ہوں جلد نمبر 13 پارٹ ہے 25-26، ٹھیک ہے، اور بیروت الموسیات علم مطبوعات اور صفحہ نمبر بتاؤ نا، صفحہ نمبر آپ نے کہا 230 ہے 230 ہے، صفحہ تو نمبر نہیں ہے اس میں، 230 ہے۔ ابھی میں دکھا رہا ہوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، صفحہ نمبر 230 ہے بھائی، دیکھو یہ صفحہ نمبر 230 ہی ہے، نہیں ہے اس میں، نہیں ہے بھائی، اس میں صفحہ نمبر 230 میں نہیں ہے یہ روایت، لیکن میں آپ کی روایت کا جواب دے دیتا ہوں، آپ نے غلط حوالہ دیا، بہرحال آپ جہاں سے نقل کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کے لیے کسی وہ جو ہوتا ہے نا کوئی چیٹ گروپ وغیرہ سے آپ نقل کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے میرے بھائی کہ کیا آپ کے پاس ایسی جانور ہے، ایسا کوئی خچر ہو یا کوئی ایسا گدھا ہو یا ایسا گھوڑا ہو جو ایک دن میں مشرق مغرب آپ کو سیر کرائے؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس، لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایسے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک لے جائیں۔ آپ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نستجیر باللہ جانور ہیں، وہ آپ کا غلط ترجمہ ہے، آپ کا غلط مفہوم نکالنا ہے اس میں سے نا، آپ غلط ترجمہ کریں سب کچھ بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، یہ اپنے والد کو غلط نہیں کہتے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کے کیونکہ آپ شیعہ مذہب میں کوئی اشکال نہیں ملتا، اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ شیعہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے، بکواس ترجمہ کر کے اور مفتضح ترجمہ کر کے اپنے لیے کوئی عزت بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، بالکل یہ حدیث اس میں کوئی، چپ کرو ایک منٹ، ایک منٹ چپ کریں، خاموش مولوی صاحب، حدیث یہ ہے، کیا تیرے پاس ایسا کوئی جانور ہے، کوئی خچر، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا جو آپ کو ایک دن میں مشرق سے مغرب کے سیر کرائے؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیرا امام وہ ذات ہے تو تجھے یہ سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں، مشرق بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، مغرب بھی لے کے جا سکتا ہے، آسمان بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، دنیا و آخرت کا سیر کرا سکتا ہے ایک دن میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جانور ہیں، وہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی حماقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اشارہ ہے، زاکہ کو آپ کیوں جانور پہ لگاتے ہیں؟ زاکہ کو کیوں جانور پہ لگاتے ہیں نا؟ زاکہ آپ کی غلطی ہے، زاکہ کو آپ گدے پہ لگاتے ہیں، زاکہ اس میں اشارہ ہے، تو امیر المومنین کیوں اس پہ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے، اشارہ ہے اس ذات کی طرف جو آپ کو مشرق مغرب دکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی حماقت ہے کہ زاکہ کو آپ کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے، تو حتمن جو ہے وہ گدے کی طرف اشارہ ہوگا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ بس بھائی، بس کافی ہے، تم دونوں نے میرے بہت ٹائم لے لیا، دوسرا حدیث روایت پڑھو۔ آگے آ گیا، ادھر سے تو خدا ہے فرار کا جواب نہیں دے سکا، ٹھیک ہے، چل اور آ جا۔ کتاب کا نام ہے جلال العیون، لکھنے والا باقر مجلسی ہے۔ جلال العیون کوئی دیکھو کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر میں سے نہیں ہے، جلال العیون ایک فارسی کتاب ہے، مصادر دیکھو، مصادر سے نقل کرو نا، عربی کتب سے نقل کرو، جلال العیون فارسی کتاب ہے، پر اس کو اردو میں غلط ترجمہ کیا ہوا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جلال العیون کوئی اس طرح کوئی بڑا کتاب، کوئی معتبر کتاب ہمارا نہیں ہے، اور پھر جلال العیون مصادر میں سے نہیں ہے، اس کے مصنف نے بھی اس کو فارسی میں لکھا ہے، یعنی عربی کے الفاظ کو اس نے خود ترجمہ کیا فارسی میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس فارسی کو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو وہ الفاظ میں جب 2-3 دفعہ ترجمے کیے جاتے ہیں نا تو الفاظ کوئی چینج ہو جاتے ہیں، بہت سارے اردو مترجمین غلطی کرتے ہیں، تو اگر آپ اسی حدیث کو جو آپ جلال العیون سے نقل کرنا چاہتے ہیں، ہم مصادر سے نکال کے ہمیں دے دیں۔ مصدر یہ ہے، کتاب کافی ہے، کتاب من لا یزال الفقیہ ہے، کتاب استبصار ہے، تہذیب ہے، کمال الدین ہے، اس طرح کی کتابوں سے نقل کریں، جواب دیں گے آپ کو۔ ابھی میں آپ کو نقل کروں نا کہ مثلا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کیا، تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا،
کیونکہ احمد رضا خان کی کتابیں اردو میں ہیں، اس کی کتاب سے حدیث نقل کرنا بیوقوفی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں اس لیے آپ مصادر سے نقل کریں پلیز، بہت مہربانی آپ کی۔ اس کتاب کو جانتے ہیں؟ تفسیر قمی اس کا نام ہے، ہاں جانتا ہوں، مانتے بھی ہیں؟ مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس میں لکھا ہے جناب، یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، جی ہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کوئی حیا نہیں فرماتا کہ وہ دنیا کے سارے مچھر کے ذریعے دے یا مچھر کے پر سے جیسے کچھ ہے زیادہ۔ اس کی تفسیر کے اندر تیرا قمی لکھتا ہے انا ابی عبداللہ علیہ السلام ان هذا المثل ضربه الله لامیر المؤمنین فالبعوضۃ امیر المؤمنین وما فوقها رسول اللہ، کہ وہ جو مچھر کا پر ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، اور جو مچھر ہے وہ خود مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو پاکستانی ہے نا، ان سے پوچھ کہ مچھر کتنا حقیر پرندہ ہے، وہ گند پر بیٹھتا ہے، روڑی پر بیٹھتا ہے، اور تو روڑی پر بیٹھنے والے کو یہ تیرا کہنا ہے کہ جو روڑی پر بیٹھے ہے وہ نبی ہے، اور جو اس کا پاس گندگی جو پر ہے تو وہ مولا علی ہے۔ تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مچھر کا پر کہنا گستاخی نہیں ہے؟ اس کا جواب سن لو، اس کا وہ جواب ایسے یہ ہے، کہتے ہیں، آپ جواب سن لو اس کا، میں سمجھ گیا۔ یہ کتاب تفسیر الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، شاہ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام، صفحہ 209 میں فقیل للباقر، لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علی علیہ السلام وما فوقه هو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض شیعہ یہ کہتے ہیں، بعض آپ کے شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، کہ مچھر یا مچھر سے بالا تر، اللہ حیا نہیں کرتا کہ اس کا مثال دے دے، اللہ کو شرم نہیں آتا اس کا مثال دے دے۔ مچھر سے مراد رسول امیر المومنین علیہ السلام، اور اس سے مچھر سے جو بڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعض شیعہ یہ کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے کہا قد سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجهه، کیا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے لیکن حدیث کو کامل نہیں سنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا ذات یوم وعلی علیہ السلام، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے، اذ سمع قائلا یقول، کہ انہوں نے سنا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد، وسمع آخر یقول ما شاء اللہ وشاء علی، ایک شخص کہہ رہا ہے ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور دوسرا کہتا ہے ما شاء اللہ وما شاء علی، اس طرح کہتا ہے، یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں ڈالا ہے اس نے، دوسرے نے اللہ اور علی علیہ السلام کو ایک مرتبے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، یہ دونوں تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وصی، انہوں نے ایک جاہل کا قول اس طرح سنا کہ یہ لوگ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا رہے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اللہ کے مرتبے کو ایک بنا رہے ہیں، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقرنوا محمدا ولا علی باللہ عز وجل، فرمایا کہ کبھی اس برابری نہ کرو کہ تم ایک مرتبے میں رکھ دو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اللہ اور علی صلوات اللہ علیہما وآلہما، ان دونوں کو کبھی ایک مرتبے میں مت رکھو، ولیکن قولوا، اس طرح بولو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، ثم کا لفظ استعمال کرو، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، ترتیب کے لیے ہوتا ہے، مرتبے میں تاخیر کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اور اس کے بعد کا لفظ استعمال کرو، ما شاء اللہ ثم شاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ ثم شاء علی علیہ السلام، ان مشیت اللہ ہی القاہرہ التي لا تساوی ولا تکافى ولا تدانا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے کسی ذات کا کوئی نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کے برابر کسی کی مشیت نہیں ہے، اور نہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چین کیا جا سکتا ہے۔ وما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی دین اللہ وفی قدرتی الا کذبابۃ تطیر فی هذه الممالک الواسعہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ ہوں. اگر تم میرا قیاس اللہ سے کرتا ہوں، میرا قیاس جب تم اللہ سے کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے ایک مچھر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اصل حدیث یہ ہے، آپ نے سنا ہے حدیث کہ شیعہ کی کہتا ہے کہ ان اللہ یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عظمت کے سامنے، اللہ کے کبریا کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مچھر بھی نہیں ہوں. میں اللہ کے عظمت اور قدرت کے سامنے مچھر جو ہوا میں پر مارتا میں وہ بھی نہیں ہوں. مجھے اللہ کے ساتھ ایک مرتبے میں نہ لاؤ، میں اللہ کا مخلوق ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں. وما علی فی دین اللہ وقدرته الا كبعوضة في جملة هذه الممالک. اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں، اللہ کے قادریت کے مقابلے میں ایک مچھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس لیے فرمایا؟ تاکہ لوگ غلو نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو ساتھ نہ ملائیں کہ ایک ہی مرتبے پر رہیں. امیر المؤمنین اور اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبے پہ کھڑا نہ کریں. مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى آخره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنے فضائل دیے ہیں، میرے بھائی کو اتنے فضائل دیے ہیں کہ اول دہر سے آخر دہر تک یہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبودیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے سامنے انہوں نے ذرہ کہا کہ میں ذرہ ہوں، مچھر سے بھی کمتر ہوں. ٹھیک ہے نا، مچھر سے بھی کمتر ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، یہ سب خلائق سے ہم افضل ہیں. اسی حدیث میں. اوکے، اب سمجھ آئی بات آپ کو؟ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. دیکھو ایک تو یہ بات ہے کہ تم نے پیشے والے کے تفسیر حسن عسکری سے جب یہ ہماری تفسیر ہے نہیں ہے، تم ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، لہٰذا پہ یہ حوالہ تمہارا ہوا. ہم اپنے کتاب سے اسی حدیث کی شرح بیان کیا ہے، اسی حدیث کی شرح بیان کیا ہے جو تم نے ذکر کیا ہے. میں تیرے ٹائم میں بالکل نہیں بولتا، میں نے کون سے سنا نبی علیہ السلام کی گستاخی کی. انہیں مچھر کیا کر، حالانکہ مچھر ذلیل ترین پرندہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی قیاس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں تھا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، ذرہ بھی نہیں تھے. اللہ نے ان کو خلق کیا، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ سے ان کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے انہوں نے خود فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، ذرہ نہیں ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، یہ توہین اہانت نہیں ہے. چوپ کرو، خاموش ہو جاؤ. ہاں، فبہت الذی کفر، بہت الذی کفر. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے میں اللہ کے سامنے مچھر سے بھی کمتر ہوں، ذرہ بھی نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے جو انہوں نے خود اس حدیث میں فرمایا. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. جی بالکل، تمام فضائل اللہ سے ہے، تمام خالقیت، تمام قدرت اللہ سے ہے. اللہ سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے، کسی کا قیاس ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہو بھائی. مجھے سمجھ نہیں، آپ کی آواز جو ہے نا وہ بالکل خراب ہے. وہ مائک قریب لے لو نا بھائی، مائک دور رکھا ہوا ہے تم نے نا، مائک اس کو دے دو ساتھ منہ میں. میں نہیں سمجھ رہا کہ میں یہ نہیں سمجھ آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھائی صاحب، نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں یا نہیں؟ بالکل حبیب. اللہ کا حبیب ہوتا ہے، ادھر میرا حبیب ہو، کیا وہ میرے سامنے ذلیل ترین ہوتا ہے یا میری نظر میں اور بھائی اللہ، لیکن اگر کوئی شخص آئے نا اللہ کے حبیب کو اللہ کے مساوی قرار دے، اللہ اس کی، اللہ کی جو قادریت ہے، سن لو پلیز، دیکھو بھائی، اللہ کی قادریت کو، اللہ کی قدرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے مساوی قرار دے، تو اس کے بطلان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہوں. وہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، وہ اللہ کے تعظیم ہے، اللہ کی عظمت ہے.
नबी का फरमान फटा नहीं जी लिखा हुआ है, मैंने लिखा दिया ना। किसने सिखाया है? वो तो तेरी अपनी किताब है, वो हमारी को नहीं मानता, तेरी को नहीं तो मानता। आपकी किताब में ये हदीस ही नहीं है तो शरह क्या होगी? आपकी किताब में तो अल्लाह ताला मोटे से उसमें बैठा है ना, वो अर्श पे बैठे हैं मोटा सा, उससे तो बड़ा हो सकता है कोई? उससे बिल्कुल कोई बड़ा हो सकता है। अल्लाह आता है जाता है, उससे कोई बड़ा हो सकता है ना? वो तो नामुमकिन तो नहीं कि अल्लाह से कोई बड़ा, अल्लाह से कोई कुश्ती लड़े। आपके मजहब में अल्लाह मियाँ की, अल्लाह मियाँ उससे कोई वो कुश्ती भी लड़ सकता है। ये तो वहाबी है। आपके मजहब में अल्लाह तो एक इंसान की तरह है ना। आपके मजहब में अल्लाह की ताकत से बड़ा भी हो सकता है। आपके मजहब में देखो, मैं आपको हदीस दिखा दूं, बुखारी की हदीस दिखा दूं। ये भाई बुखारी की हदीस है। हमारी हाँ। जो अल्लाह तुम्हारे मुताबिक का इंसान बुखारी की हदीस देखो, देखो मेरे भाई, ये बुखारी की हदीस है। हमारे मजहब में अल्लाह की ताकत सबसे बड़ा है। आपके मजहब में इस तरह तो नहीं है। ये सही बुखारी है, शाब दार अहया तुराथ अल अरबी 2001 में छपी है। ये सफ़र नंबर 181 है। ये किताब तफसीर है। ये सूरत मुहम्मद है। ये तफसीर व तक़त्तउ अरहामकुम है। ये अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलक़ अल्लाहुल खल्क़, अल्लाह ने खल्क़ को खल्क़ किया। फलम्मा फ़रग़ मिन्हु, जब उन्होंने अल्लाह ने खल्क़ से फारिग हुए, क़ामत अर्रहिम फ़अख़ज़त बिहक़्क़िर रहमान, रहम खड़ा हो गया और रहम ने अल्लाह के नारे को पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, जोर से अल्लाह के नारे को। अच्छा, कहा क्या? बले फ़क़ाल लहू मह, उसने कहा, अल्लाह ने कहा छोड़ दो, नारा छोड़ दो भाई, अभी दो तीन कुल जाएगा तो मामला ही खत्म है ना, बेइज्जती होगी अल्लाह की। क़ालत हाज़ा मक़ामुल आइज़ु बिका मिनल क़तिया, मैं उसने कहा कि मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। जी देखो, अब अल्लाह का जब नारा है उसको कोई पकड़ सकता है तो उससे कोई कुश्ती भी लड़ सकता है अल्लाह से, ठीक है ना। अब कौन ज्यादा पावरफुल है? अभी तक तो कोई रेसलिंग नहीं हुआ ना। आपके मजहब में तो अल्लाह की तो ये शान है, अल्लाह तो जाता है चलता फिरता है, उसका नारा है। हाँ ओ शेख साहब चड्डोसानू, ओ भाई, हमारे मजहब में अल्लाह की जो कादरियत है उसके सामने सब जर्रा है, जर्रा से भी कमतर है। अल्लाह के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत भी नहीं चलता। अल्लाह के मशीयत के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मशीयत कुछ भी नहीं है। खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर उनका फरमान ना होता तो हम ये जुर्अत नहीं करते। हाँ, तो अल्लाह के कादरियत को, अल्लाह की मशीयत को अहले बैत अलैहिस्सलाम की मशीयत के बराबर नहीं रखना हमने। अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक हैं। अल्लाह ने उनको जितने फजाइल दिए किसी को अता नहीं किया, लेकिन उनका अल्लाह से क़ियास नहीं है। उनका अल्लाह से क़ियास नहीं है, ठीक है। अल्लाह से उनका मुकाबला शबाहत नहीं है। अल्लाह से किसी का क़ियास नहीं है जी। अल्लाह सबसे अजीम है। अल्लाह के सामने सब कुछ भी नहीं है भाई, जर्रा है, जर्रा से भी कमतर है। अल्लाह ने ये फरमाया पूरा कलम में, अल्लाह ने फरमाया यौमा युक्शफु अन साक़िन, जैसे दिन पिंडली खोली जाएगी। साक भी है ना, पिंडली है, पिंडली हाँ, साक पिंडली को कहते हैं और किसे कहते हैं, ठीक है जी। और वो पिंडली किसकी खोली जाएगी? आप मुझे बताओ, अल्लाह की पिंडली है ना? अल्लाह की पिंडली आप क्या रहे हैं? अल्लाह की तो पिंडली है तो शलवार भी होगा ना? पिंडली है तो शलवार भी है। फिर इसका मतलब ये है कुरान गलत है। और पिंडली है तो शलवार भी है ना? नहीं ना, फिर कुरान गलत हुआ ना। और पिंडली है कि या दो है? अल्लाह के कितने पिंडली है ये तो बताओ ना। तेरे रब की मारिफत देख ले, हम रब की मारिफत देख ले शेख साहब। पिंडली है क्या? दो है, तीन है, चार है, कितने पिंडली हैं उनके? तुम्हें पता है साथ का माना क्या है? आया और बताओ ना, रब के कितने पिंडली हैं? एक ही है, कुरान में तो एक है, उसका दूसरा पिंडली साबित करो। अगर साबित नहीं कर सकते तो ये तो अजीब मखलूक है, अजीब मखलूक है कि उसके एक ही पैर है, एक ही पैर है। तो आपके मजहब में उसका पैर भी है, एक पैर साबित कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते भाई, दूसरा साबित नहीं कर सकते कुरान से। ये अजीब तमाशा है, अजीब सूरत है। एक ही पैर है भाई, लंगड़ा लंगड़ा होगा ना, दूसरा तो जो नहीं है। एक ही पैर है, एक ही पैर है भाई, इसके रब के एक ही पैर है।
قرآن صحیح ہے لیکن اللہ کا پیر نہیں ہے. قرآن صحیح ہے لیکن یہ مجاز ہے. یکشف عن ساق یعنی قیامت کے دن اضطرار کا دن ہے, بے کسی کا دن ہے. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. یکشف عن ساق, اللہ نے نہیں کہا کہ پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری پنڈلی, وہ آپ بتاتے ہو نا, آپ کیسے بناتے ہو کہ اللہ کی پنڈلی ہے. اس کا ایک پیر ہے, دوسرا پیر ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ اس کا اگر 4 پیر ہوا تو کیا کرو گے؟ اگر تیرے رب کے 4 پیر نکل آئے قیامت کے دن تو پھر کیا کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن تو ایک پنڈلی کا ذکر کر رہا ہے نا, دوسرے کا ذکر نہیں کر رہا. اگر ایک پنڈلی ہے تو وہ اپاہچ ہے بھائی, اپاہچ ہے. ان کا رب اپاہچ ہے بھائی. ایک پنڈلی دوسرا پنڈلی ثابت نہیں کر سکتا تو تیرا رب اپاہچ ہے. اور وہ جو اس نے ناڑا پکڑ لیا تھا نا, اس نے ناڑا کھینچ لیتا تو کیا ہوتا؟ بے عزتی ہوتی ہے نا رب کی یا نہیں ہوتی؟ جس نے ناڑا کھینچ لا اس کے پنڈلی بھی ہے, ناڑا بھی ہے, دوتی بھی ہے, وہ دوتی کا کھینچ لیتا. ہائے 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 ہائے. اور تیرے رب کا شبیہ بھی ہے. تیرا رب احد نہیں ہے, قل هو اللہ احد, اللہ بے مثل ہے, یگانا. تیرا رب یگانا نہیں ہے. تیرا رب جیسے بہت ہے دنیا میں اپاہچ, ایک پیر والے بہت زیادہ. ثابت کیا نا کہ یہ مجسمہ ہے. شیخ صاحب نے ثابت کیا. ہاں ید اللہ, ہاتھ بھی ہیں. کتنے ہاتھ ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں اس کے؟ او بھائی نہیں, ہاتھ کتنے ہیں تیرے رب کے؟ کتنے ہاتھ ہیں؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ اور ہاتھ کتنے ہیں؟ پیر ایک ہے, ہاتھ جو بہت سارے. وہ سما بنائنا بے ایدن, آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا. او بھائی عجیب مخلوق ہے, عجیب شکل ہے اس کے رب کی. پیر ایک ہے, پیر ایک ہے, ہاتھ بہت سارے ہیں, اور سب دائیں سائڈ پہ, سب دائیں سائڈ پہ. مولوی ید اللہ, ید اللہ, ید اللہ ہمارے نزدیک یعنی قدرت اللہ. ید اللہ یعنی اللہ کی طاقت. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کی طاقت سب طاقتوں پہ حاوی ہے, سب طاقتوں پہ حاکم ہے. اس کے سامنے کچھ بھی. ہاں, آپ کے شیخ صاحب کے نزدیک اللہ کا کئی ہاتھ ہیں, سب دائیں سائڈ پہ, پیر ایک ہے, اپاہچ. رب ان کا اپاہچ ہے. وہ بھاگ بھی نہیں سکتا نا. کشتی کریں, کشتی لڑے تو آرام سے اس کو نیچے سے پکڑ کے کھینچ لیں نا, گراپلنگ میں. ان کے رب جو ہے نا دوتی والا رب ہے, ایک پیر ہے بھائی, کئی سارے ہاتھ ہیں. وہ عجیب سا منظر ہے بھائی. یہ تو کوئی ہورر مووی ہے بھائی. ہورر مووی سمجھتے ہیں نا, وہ ہالی ووڈ والے گاڈزیلا والا مووی ہے کوئی. چلے شیخ صاحب اللہ آپ کو عزت دے. ان کی توحید بھی آج ثابت ہوگی نا کہ گاڈزیلا والی تو. ہاں جی جناب شیخ صاحب بولو. ہاں شیخ میاں, او شیخ صاحب سمجھ نہیں آندی سانو تسی کی کہندے ہو. اللہ کا